اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ آیت نمبر 137 سے 139 تک ہم نے تلاوت کی۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، ضیاء القرآن ہے۔ تو اگر یہ بھی ایمان لائیں، کون؟ اگر یہ بھی ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، یعنی جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں، اگر باقی لوگ اسی طرح ایمان لائیں، جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیریں تو معلوم ہو گیا کہ وہی مخالفت پر کمر بستہ ہیں۔ تو کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آیات کی تلاوت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فرما رہے تھے جس وقت آپ کو شہادت نصیب ہوئی، جس وقت آپ شہید کیے گئے تھے، تو آپ یہی آیات تلاوت فرما رہے تھے۔ ایک صحیح سند سے یہ بات درج ہے۔ ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے، صبغۃ اللہ، اور کس کا رنگ خوبصورت ہے۔ احسن کا مطلب ہوتا ہے سب سے اچھا۔ سب سے اچھا رنگ کس کا ہے؟ اللہ کے رنگ سے۔ من اللہ صبغہ، صبغتم ہے، یہ جو ٹھہر گئے ہم تو اسی کی عبادت گزار ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ فرمائیے، کیا تم جھگڑتے ہو؟ اتحاجوننا، حق والوں سے جھگڑتے ہو؟ کیا تم جھگڑتے ہو ساتھ اللہ کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں کیا مطلب؟ یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں تو اللہ کے بارے میں تم بحث مباحثہ، جھگڑا، جنگ و جدل کرتے ہو؟ حالانکہ یہ واو حالیہ ہے، حال بیان کر رہا ہے، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، دیکھیں جو بھی کافر ہو، جو قرآن پر ایمان نہ لائے، اس کا پالنے والا بھی اللہ ہی ہے، اس کی بھی زندگی بخشنے والا اللہ ہی ہے، اور اگر زندگی لے لے تو کوئی بھی کافر اپنی زندگی کو بچا نہیں سکتا۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ رب ہمارا بھی ہے، وہ رب تمہارا بھی ہے، تم سب کا بھی وہی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمیں ہمارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ٹھیک ہے، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور تمہیں تمہارے اعمال، یعنی تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور ہم کو ہمارے اعمال کا۔ وَنَحْنُ، اور ہم تو اسی کی اخلاص عبادت کرتے ہیں۔ اخلاص عبادت نہیں، ہم تو یعنی ہم تو خالص اسی کے لیے ہیں۔ ہم تو خالص یعنی مخلص ہیں، خالصتاً ہم صرف اپنے مالک کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہیں۔ تو اس میں ضیاء القرآن میں ترجمہ کیا گیا، ہم تو اسی کی اخلاص سے عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم خالصتاً ہر چیز میں اپنے مالک کی عبادت کرتے ہیں، اس کی عبادت میں کسی اور کو شامل نہیں کرتے۔ ہم مخلص ایسے ہیں کہ کسی اور سے اس کا بدلہ، اجر، صلہ نہیں چاہتے، ہم اپنے مالک کی صرف اور صرف عبادت کرتے ہیں۔ یہ بھی ترجمہ دیکھ لیجئے ایک اور احسن البیان کا۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو خلاف میں ہیں، اللہ ان سے ان قریب آپ کی کفایت کرے گا، یعنی کفایت کافی ہو جائے گا، اللہ سب کی طرف سے اللہ کافی ہو جائے گا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا دین اسلام پر چلنے والوں کے لیے بھی، اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ آپ کے مشن کی، نہ آپ کے دین کی، کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کفایت کرنے والا ہے، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا بھی ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ یہاں پہ خوب کا ترجمہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ یہ مبالغے کے صیغے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں خوب کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یا بہت زیادہ۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ اچھا، یہاں تمام رنگ کا ترجمہ ہوا ہے، صبغہ کا، لیکن کنز الایمان میں ترجمہ ہوا ہے رینی کا، ٹھیک ہے، تو یہ اپنی اپنی زبان کی بات ہے۔ رینی ظاہر ہے
کہ کوئی نہیں سمجھے گا. ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں نا، اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. کرتے تھے، کرتے ہیں، جب تک زندہ رہیں گے کرتے رہیں گے. اس کی عبادت میں تو کوئی اس کا شریک ہے ہی نہیں نا. کیوں؟ اس لیے کہ جس مالک نے پیدا کیا تو عبادت کا حق بھی اسی کا ہے. آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، یعنی ہم سب کا رب ہے. ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں، یعنی ہم تو خالص اسی کے لیے ہیں، مخصوص ہیں اس کے لیے. ہم تو اس کی عبادت کے لیے مخصوص ہیں. اور باقی ہمارے سارے اعمال کس لیے ہیں؟ اس کے حکم کے مطابق ہیں. جو اللہ کا حکم ہے وہاں سر تسلیم خم ہے. بس اتنی مختصر سی بات ہے، کوئی لمبی چوڑی بات کی ضرورت ہی نہیں. اب جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ اپنی خیر منائیں اور اپنی خبر لیں، خبر گیری اپنی کریں کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، جسم میں ہے جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، زمیں و زماں تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، مکی و مکاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. تو ذرا وہ اپنی خبر گیری کریں کہ یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں. وہ سب کچھ اللہ کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ کا مقام و مرتبہ مطلب اس کا کوئی بھی متحمل نہیں کہ وہ جان سکے کہ اللہ نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے اور ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا، فرض قرار دیا. اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا رب بھی اللہ ہوتا ہے. یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے. تو ہم اللہ کے نبیوں کو اللہ کا شریک کسی بھی صورت میں نہیں ٹھہرا سکتے، یاد رہے. ہاں اگر یہ بات ہو کہ ہم اللہ کے لیے آئے ہیں اور اللہ کے لیے جائیں گے تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے علاوہ ہم یہ بات کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے. اللہ نے خود فرمایا قرآن میں کہ ہم جو ہے ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے. ہم صرف اللہ کے بندے ہیں اور صرف اسی کے بندے ہیں. تو ہم خالص نحن مخلصون ہیں ہم. اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات فرما رہا ہے تو اگر یہ بھی ایمان لائیں. دیکھیے اوپر بات ہوئی تھی ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ایک ربط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک تعلق ہوتا ہے. یہاں بات ہوئی تھی کہ لا نفرق بین احد، کہ کسی بھی نبی پر ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جو بھی نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو سب نبیوں پر ایمان لانا کس طرح سے ہے کہ اجمالاً لانا ہے. اور قرآن پر ایمان لانا تفصیل کے ساتھ ایمان لانا ہے. ہر نبی اللہ کی طرف سے آیا، حق لے کر آیا، حق کے ساتھ آیا، تو یہ تو ہمیں ہر نبی پر ایمان رکھنا ہے. اور اب یہ قرآن پر، صاحب قرآن پر تفصیل کے ساتھ ایمان لانا ہے. تو یہاں پر اس آیت میں مسلمانوں کو اصل ہدایت اور ایمان کی تعلیم دی گئی ہے. یعنی یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن پاک سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اور جتنے انبیاء رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جن میں سے بعض کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں اور بعض کے نہیں آئے ہیں، اور کچھ انبیاء کے نام احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سب کے نام بیان نہیں ہوئے ہیں. تو سب پر ہمیں کیا ہے، اجمالی طور پر ایمان لانا ہے. لازم ہے ہمارے لیے کہ وہ سب حق ہیں اور ان کے درمیان فرق نہیں کرنا ہے. فرق کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ نہ کہیں کہ کسی کو مان لیا اور کسی کو نہیں مانا. صحیح ہے، جیسے کیا کیا تھا یہود نے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نصرانیوں نے کیا کیا تھا، آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا. اور تفصیلی ایمان ہمیں قرآن مجید پر رکھنا ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اس کے ہر حکم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا. قرآن پاک آنے سے پہلے تمام جتنی کتابیں تھیں منسوخ ہو گئیں. اب کسی پر عمل نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ ہاں ہم تورات پہ عمل کر لیتے ہیں، انجیل پہ کر لیتے ہیں، زبور پہ کر لیتے ہیں. نہیں، پہلے تمام پیغمبر خصوصاً اپنی قوم کی طرف آتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تا قیامت یعنی آپ سب کے لیے جو ہے یہ رسول بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور پہلی کوئی آسمانی کتاب آپ اگر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے سمجھیں تو کوئی بھی یعنی اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں ہے، سب میں تحریف ہوئی ہے. جبکہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے.
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تورات عبرانی میں پڑھتے تھے، پھر اہل اسلام کے لیے عربی میں اس کی تفسیر کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کو نہ سچا کہو اور نہ انہیں جھوٹا کہو، بلکہ یوں کہو آمنا باللہ وما انزل الینا، آمنا باللہ وما انزل الینا۔ اچھا ایک بات یہ دیکھیں، یہاں پر شقاق ہے نا، یہ کیا چیز ہے؟ شقاقن، شقاقن ہے اصل میں یہ شقن سے، ٹھیک ہے، شقن میں سے باب مفعلہ کا یہ مصدر ہے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ بعض کا ایک شق میں اور بعض کا دوسری شق میں ہو کر مقابلے میں آ جانا، سمجھ گئے بات کو؟ مقابلے میں آ جانا، باب مفعلہ جو ہے نا وہ مقابلے کے لیے آتا ہے، اس کی خاصیت ہے یہ، مطلب ہر ایک باب کی خاصیت ہوتی ہے، جو جیسے باب افعال کی 15 خاصیات ہیں، تو یہ مقابلے میں آ جانا، یعنی یہ لوگ ان چیزوں پر ایمان لائیں جن پر تم ایمان لائے ہو، جن کا ذکر اس سے پہلی آیت میں ہے، تو واقعی وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، ہو جائیں گے ہدایت یافتہ۔ کیوں ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو ایسے ہی بعد والے ایمان لائیں گے، یا یہود و نصارہ ایمان لائیں گے تو ویسے وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ منہ پھیر لیں، منہ موڑ لیں، ٹھیک ہے، بے رخی کریں اس سے، تو محض مخالفت اور ضد کی وجہ سے ایسا کریں گے، وہ اللہ نے جیسے قرآن مجید میں فرمایا کہ بغیم بینہم، ٹھیک ہے، ضدم ضدی اور کچھ نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اسی مذکورہ طریقے پر ایمان لائے تھے، اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح اے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم تم ایمان لائے ہو، تو پھر یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، یعنی پھر شک نہیں رہے گا۔ اگر وہ ضد اور اختلاف میں منہ موڑ لیں یا منہ موڑیں گے تو گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی سازشیں آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، کیونکہ اللہ تعالی آپ کی کفایت کرنے والا ہے، آپ کے لیے کافی ہے۔ تو آپ دیکھیں، غور کریں کہ چند سالوں میں ہی یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا، پورا ہوا کیسے؟ بنو قینقاع جو تھے اور بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا اور بنو قریظہ قتل کر دیے گئے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ فسا یکفی، فا کو ہٹا دیجئے تو سین بچے گا، سیکفیہم اللہ، سیکفیکہم اللہ، فسا یکفیکہم اللہ، تو یہ کاف ہے، تو یعنی ان قریب، یعنی بہت جلد اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو یہ آیات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے، ایک مصحف آپ کی گود میں تھا۔ حضرت امام احمد کی کتاب فضائل صحابہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت جب مصحف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی گود میں تھا اور اس آیت کے یعنی جملہ فسا یکفیکہم اللہ پر ان کے خون کے چھینٹے گرے، بلکہ دھار بھی کہا جاتا ہے، جیسے خون کی دھار نہیں ہوتی، جیسے کہ جب کوئی خنجر لگے، کوئی ایسا یعنی جسم پر وار کیا جائے تو اس کی دھار جو ہے، تو یہ مصحف آج بھی کہتے ہیں کہ ترکی میں موجود ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سمیع بھی ہے اور وہ سب کچھ سننے والا، یعنی بہت زیادہ سننے والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا، بہت زیادہ، یعنی اس سے بڑھ کر نہ کوئی جاننے والا ہے اور نہ اس سے بڑھ کر کوئی سننے والا ہے، وہی سننے والا بھی ہے اور وہی جاننے والا بھی ہے۔ اب دیکھ لیجئے صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ پر جو یہ نصب ہے زبر، اس پر نصب فعل امر الزمو کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرو، ٹھیک ہے، امر ہو گیا نا، یعنی حکم، اور مدارے نلتزمو کے ساتھ بھی، یعنی ہم اللہ کا رنگ اختیار کرتے ہیں، ہم اللہ کا رنگ اختیار کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں اختیار، اختیار غلط لفظ ہے، کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے نا، تو یہ اختیار بنے گا باب افتعال سے، ٹھیک ہے۔ اچھا اختیار
عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا تھا جو عیسائی بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا ہے جس کو عیسائی بنانا مقصود ہوتا ہے. تو اس رسم کا نام انہوں نے ایک رکھا ہوا تھا. یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے. اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی تردید فرمائی، ان کی بات کا رد فرمایا اور فرمایا کہ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں. اور اللہ کے رنگ سے مراد کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، یعنی سب سے اچھا، سب سے خوبصورت رنگ، بہترین رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا کسی کا رنگ نہیں ہو سکتا. سب سے بہترین رنگ، سب سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے. ٹھیک ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں. اور اللہ کے رنگ سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ دین فطرت یعنی دین اسلام ہے، جس کی طرف ہر نبی علیہ السلام نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی. دعوت کون سی تھی؟ دعوت توحید، لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کو اگر آپ غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ لا الہ الا اللہ ایسے یعنی کہنا چاہیے کہ اتنا جامع اور پر اثر کلمہ ہے کہ اگر غور کریں تو ساری چیزیں اس میں سما جاتی ہیں. صرف تھوڑے سے غور و فکر کی ضرورت ہے. لا الہ الا اللہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے. آپ نے اس اللہ کی اتھارٹی کو مان لیا کہ یعنی اب ہم نے مان لیا ہے کہ ایک اللہ ہے، ایک الہ ہے، ایک الہ کی حکومت ہے، تو بس اب وہ جو کہے گا بس وہی ہوگا. تو بس اس کی ہر بات مان لی گویا. اسی نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو مان لیا. یعنی اب ہم نے ماننا ہی اللہ کی ہے، کیونکہ ہم نے اتھارٹی مان لی اللہ کی نا کہ اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے الطاف کریمانہ تو ہیں سب کے لیے. تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا؟ اگر تم نے مان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، سب کی تم نے نفی کر دی، تمام طاغوت اور طاغوتی نظام کی تم نے جو ہے نفی کر دی، انکار کر دیا، تو اب بات ہی کیا رہ گئی؟ تم نے تو مان لیا نا کہ بس اب جو اللہ کا حکم ہے وہی ہمارا دین ہے، وہی ہمارا اسلام ہے، وہی ہمارا مذہب ہے، سب کچھ ہمارا وہی ہے. اچھا، دین اور مذہب میں تھوڑا سا فرق ہے. مذہب کہتے ہیں اس کو جو بنایا گیا ہو، جس کی یعنی جس کی اختراع کی گئی ہو، اور دین وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. ٹھیک ہے، ہم جو دین و مذہب کہتے ہیں نا تو تھوڑا سا اس میں فرق ضرور ہے. جیسے ہم فعل و عمل میں بھی تھوڑا سا فرق ہے. ایک ہم کہتے ہیں فعل، اس کا مطلب بھی کام ہوتا ہے، ایک کہتے ہیں عمل، اس کا مطلب بھی کام ہوتا ہے. لیکن فرق تھوڑا سا کیا ہے؟ مطلب کوئی خاص فرق نہیں ہے، جزوی فرق ہے لیکن ہے. کیسے؟ فعل تو ہر وہ کام ہے جو وہ آپ کرتے ہیں. آپ نے آنکھ جھپکائی، یہ بھی ایک فعل ہو گیا. آنکھ کھولی، یہ بھی ایک فعل ہے. ہاتھ آپ نے ارادتاً یا غیر ارادی طور پر، غیر ارادتاً آپ نے اٹھا کے ہاتھ کہیں یہاں سے وہاں رکھ دیا، یہ بھی ایک فعل ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پاؤں اٹھایا، فعل ہے، اور آپ نے رکھا، فعل ہے، ارادہ کر کے یا غیر ارادی طور پر. لیکن عمل وہ ہے جو آپ ارادے سے کرتے ہیں. تھوڑا سا فرق ہے، زیادہ فرق نہیں، جزوی فرق ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے سے کبھی کبھی فرق سے آتے ہیں، اور ہم مانا بھی ہوتے ہیں، ردیف بھی کہتے ہیں، ایک دوسرے کے مترادف بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال آگے چلتے ہیں، اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں، اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. کیوں؟ جب سب سے اچھا، سب سے خوبصورت، سب سے بہترین دین اسی کا ہے، رنگ اسی کا ہے، فطرت اسی کی دی ہوئی ہے، تو پھر اور حق کسی کا رہ گیا کہ کسی اور کے لیے انسان سربسجود ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ تو اس سے بڑھ کر اور ظلم کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم خالص اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں اور اس میں کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہیں ہیں. آپ فرمائیے. اب یہ یہاں پر یہ قل کا ترجمہ لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے کیا ہے. کسی نے کہا تم فرماؤ، کسی نے کہا آپ فرمائیے، کسی نے کہا آپ کہہ دو، کسی نے کہا آپ کہہ دیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، جیسے کہ آپ خود اپنی لینگویج آپ استعمال کرتے ہیں. آپ فرما دیجئے، کیا تم جھگڑتے ہو؟ اتحاجوننا، یہ جب بھی جھگڑے کی بات ہوگی تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مجادلہ ہوتا ہے نا، جھگڑا. کیونکہ اکیلے بیٹھے بیٹھے تو کوئی بھی جھگڑا نہیں کرتا نا، کوئی سامنے ہوگا تو کسی سے جھگڑے گا. سمجھ گئے بات کو؟ یہ جو حمزہ زبر ہے، حمزہ زبر آ، اس کا مطلب ہے کیا. یہ استفہام کے لیے ہے، حمزہ استفہامیہ کہلاتا ہے. تو حاجوننا، یہ اس کا جو باب ہے، چلے لمبی بات ہو جائے گی. تو کیا، اس لیے دیکھیں ترجمہ کیا ہے نا، اس استفہام ہے اس لیے.
تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا تمہارا یعنی دونوں کا رب ہے۔ مالک انہوں نے ترجمہ کیا رب یعنی پالنے والا، بتدریج پالنے والا ہمارا بھی اور تمہارا بھی ہے، مطلب اس میں تو جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ تو اب اس کی بات سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں عام فہم انداز میں۔ یعنی کیا تم ہم سے اس بارے میں جھگڑتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے لیے اخلاص اور نیاز مندی کے جذبات رکھتے ہیں، اور اس کے احکامات یعنی جو اس نے حکم دیا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں، اور جو اس نے ڈرایا ہے اس سے ہم بچتے ہیں، تو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ میں نے بتایا نا کہ یہ واو حالیہ ہے، واو حال بیان کر رہا ہے، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے۔ دیکھیے واو کیا کہہ رہا ہے، حالانکہ۔ واو کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، ہر جگہ اور کا معنی نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو تمہارا یہ رویہ کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تو تمہارا بھی جب رب ہے، اس میں دیکھیں کتنا یعنی ایک جملے میں اپنائیت ہے، اور تمہیں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے، یعنی جو ہم کر رہے ہیں حق تو تمہارا بھی یہی ہے کہ تم بھی صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو جو ہم کرتے ہیں، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہارا عمل پھر تمہارے ساتھ ہے اور ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے۔ ہم تو اسی کے لیے اخلاص عمل کا اہتمام کرنے والے ہیں، ہم تو خالص اسی کے بندے بن کر اس کی عبادت گزاری کرنے والے ہیں، تو ہمارے عمل کا معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا، یعنی ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، تمہارے اعمال سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اور ہمارے اعمال سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ اللہ نے تمہیں بھی عاقل و بالغ بنایا ہے، تمہیں بھی عقل و شعور دیا ہے اور ہمیں بھی دیا ہے، تو جو حق ہے حق کا اگر ظاہر ہے کوئی انکار کرے تو پھر وہ ذمہ دار بھی وہ خود ہی ہے۔ اور یہود مسلمانوں سے اس بات پر بھی جھگڑتے تھے کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہوئے ہیں، پھر یہ آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب سے کیسے مبعوث ہو گئے؟ تو ہمارا دین سب سے بہتر اور تمام انبیاء کا دین ہے، یعنی یہ ان کا جھگڑا تھا، جھگڑنے کا ان کا ایک وجہ ایک مقصد ان کا یہ بھی تھا۔ تو اس آیت میں ان کی اس بات کی تردید فرمائی اور رد اللہ نے فرمایا کہ ہمارا تمہارا سب کا رب ایک ہے اور ہم عبادت میں مخلص بھی ہیں، پھر تمہارا یہ کہنا کہ بہتر ہم ہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیسے تمہاری بات درست ہو سکتی ہے؟ کیسے صحیح ہو سکتی ہے تمہاری بات کہ ہمارا دین بہتر ہے؟ جب ہمارا اور تمہارا رب ہی ایک ہے تو ہمارا تمہارا کیا ہو گیا؟ اللہ نے اپنے بندوں کو سمجھایا میرا تیرا چھوڑ دو، ضدم ضدی چھوڑ دو، ٹھیک ہے، یہ سب چھوڑ کر، اور اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی فرمایا کہ یہود و نصارہ کے تنگ نظری اور ان کے تعصب کے یعنی جو انداز ہے اس کو چھوڑ دو، ترک کر دو، تم ان کی طرح تنگ نظری کا شکار مت ہو، بلکہ تمہارا طریقہ تمہارا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمائیں، تمام ان انبیاء پر ایمان بھی لاؤ اور تصدیق بھی کرو جنہیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اگرچہ ان کتابوں کے ماننے کے دعوے دار اور دعویٰ کرنے والے تمہارے قرآن کو نہ مانیں، جو قرآن تمہارے پاس ہے حالانکہ ان کے لیے بھی ہے لیکن وہ نہ مانیں اور اس کے بارے میں وہ طرح طرح کی ہرزہ سرائی کریں، لیکن تم اس کی پرواہ نہ کرو، تمہارا کام وہ کرنا ہے جو تمہارے مالک نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پچھلے نبیوں کی امت کہلانے والے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائیں بلکہ طرح طرح کی شرانگیزی کریں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے وقت میں ہمارے زمانے میں فی زمانہ ہو رہا ہے، فتنہ انگیزی برپا کریں، اذیت پہنچائیں، وہ ہمیں جتنی بھی اذیت پہنچائیں، وہ جو کچھ بھی کریں، لیکن ہمارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہمیں یہ حکم دیا کہ تمہارا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ تم سب پر ایمان لاؤ، کیونکہ تم اس کے بندے ہو اور اس کے حکم کے پابند ہو، اس کے حکم کے سامنے صرف گندہ ہو، اس لیے تمہیں سب پر ایمان لانا ہے۔ وہ جو کچھ بھی کریں وہ اپنے اعمال کا حساب دیں گے اور تم جو کچھ کرو گے تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، اسے سمجھیں اور پھر اسے آگے پہنچائیں اور اس پر ایمان اور یقین سب سے پہلے رکھیں۔ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے، یہ اولین ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر اس کے بعد ہر چیز اس کے بعد ہے۔
کیونکہ سب سے پہلے اپنی آخرت کی فکر رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے نا، یہ تو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے. اور یہ عمل کا اللہ نے تھوڑا سا جو اختیار دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے تاکہ آپ اپنی آخرت کو بنا سکو اپنے ارادے سے، اپنی کوشش سے. جبھی تو تمہیں اجر ملے گا، جبھی تو پکڑ ہے، جبھی تو انعام ہے. کیوں؟ تم نے کوشش کی نا. تمہارے پاس جتنی بساط تھی اپنی بساط بھر تو تم نے کوشش کر لی، پھر اس میں جان ڈالنا اور اس کو قبول کرنا اور اس کو بڑھانا اور اس کی پرورش کرنا یہ مالک کے ذمے ہے. تو دیکھو، کتاب کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، حدیث کو پڑھو اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بناؤ. جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھ لو ان سے جو لوگ سمجھتے ہیں. اور دیکھو، پوچھنے بھی جاؤ تو کسی ایک کے لیے اس کا انحصار نہ کرو کہ کسی ایک سے پوچھ کے رہ گئے. نہیں، اگر آپ کو تشفی نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا چوغا پہننے والا آپ کو صحیح جواب دے. ہو سکتا ہے وہ گھما پھرا کے اپنے فرقے کے ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ آپ کو جواب گول مول کر دے. تو آپ دوسرے سے بھی تحقیق کر لو، تیسرے سے بھی تحقیق کر لو. دیکھو، دنیا میں بھی جب آپ کوئی چیز لینے جاتے ہو مارکیٹ تو صرف ایک دکان پر بیٹھ کر نہیں لے لیتے. دھوکہ دیتے ہیں لوگ، دکان والے دھوکہ دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کے ہاں وہ قسمیں کھا کر بھی فریب کرتے ہیں. تو اس لیے آپ ایک دکان سے اور تحقیق کرتے ہو. بہت فرق نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی آپ کو ایماندار مل جاتا ہے تو اس لیے آپ دین کے معاملے میں ایک پر کیسے بھروسہ کر لیتے ہو؟ دنیا کے معاملے میں تو آپ 1000 کی چیز لینے میں بھی بھروسہ نہیں کرتے. اور آخرت کے معاملہ جس کا جو انمول ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اتنا انمول ہے، اور وہ دنیا ہی میں اس کا سامان بنانا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا ہی تو آخرت کی کھیتی ہے. دنیا میں تو کھیتی کریں گے تو آخرت میں کامیاب ہوں گے. تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کا مددگار ہو اور ہمیں دین سیکھنے کی، اس پر عمل کی توفیق دے اور قبول فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم.